रमजान में नमाज फजर पढ़ने के फौरन बाद एक तस्बीह जिस किसी ने भी पढ़ी गैब से उसे 100 करोड़ मिले। सीने का राज पहली बार किसी को बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप भी दिल थाम कर सुनिएगा। फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है। जो मेरे भाई बहन दोस्त दौलत की कमी की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला है, इन दोस्तों को आज मैं अपने सीने का खास राज बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने से आपकी भी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसका तरीक़ेकार ये है कि जब भी आप फजर की नमाज पढ़ लें, उसके बाद फौरन एक तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफान मेरे पास आ गया है वो कहां से आया है। आज का मेरा वजीफा एक खास तस्बीह का वजीफा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो, आपके पास जो दौलत की कमी है इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगी। नाजरीन कराम, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और ये तो सभी मुसलमानों का अकीदा है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही पलक झपकने में संवर जाती हैं। इसके हर बिगड़े काम गैब से ठीक हो जाते हैं। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत और शफकत नाजिल फरमाता है और उसको अपने नेक बंदों की फहरिस्त में भी शुमार कर लेता है। और फिर इस बंदे की जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला जल्दी पूरा फरमा देता है। अल्लाह वालों, अगर रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का ढेरों रिज़्क़ और दौलत उसके नसीब में लिख देता है। क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वजीफे को, इस तस्बीह को रोजाना फजर की नमाज के बाद करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। नाजरीन, ये जो वज़ाइफ और आयात होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती हैं। इसमें रद्दोबदल की कोई सूरत ही नहीं होती, क्योंकि कुरान मजीद में हर चीज का हल मौजूद है। अगर हम खलूस दिल और कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला की बताई हुई आयात और एहकामात पर अमल करें तो हमारी जिंदगी खुशगवार हो सकती है और हमारे रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम इज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ रागिब हो जाते हैं। इसी तरह जिन्नो इंस हर दो तरह के मखलूक के मुशार वजदान को इस किताब ने लम्स किया है। और कुरान मजीद ने ये तमाम बयानात शायद हैं कि किताब अपनी ऐसी तासीर रखती है जो उसके मानने वालों तक महदूद नहीं है, बल्कि मोमिन व मुनकर, मुस्लिम व गैर मुस्लिम हर एक के दिलो दिमाग तक पहुंचकर उसके जज्बात, शऊर और लाशऊर को झंझोड़ने की सलाहियत रखती है। और अमलन इस किताब ने अपने मानने वालों और इनकार करने वालों को बराबर मुतासर करके दिखाया है। इलावा आजी ये सिर्फ कुरान मजीद के अपने बयानात नहीं है, बल्कि बेशुमार तारीखी वाकयात इस बात की तायद में खड़े हैं कि कुरान मजीद के ज़ेरे असर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें एक तादाद उन लोगों की है जिन्होंने ज़माने नबूवत में इस्लाम कबूल किया और शर्फ सहाबियत से मुतसिफ हुए। हर वो शख्स जो कुरान मजीद का किताब हिदायत और शिफा के तौर पर खैर मुकदम करता है और कुरान मजीद के साथ उसका तर्ज अमल हकीकी होता है, उसकी शख्सियत में कुरान इनकलाब पैदा कर देता है और उसे एक नए सांचे में ढाल देता है। तमाम मुसलमान ये जानते हैं कि कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल होने वाला एक अजीम मौजज़ा है, मगर ये हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मौजज़े में वो क्या बात है जिसकी वजह से ये तमाम साबका मौजों पर सबकत ले गया है। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि कुरान का एजाज उसके असलूब बयान और बलागत में है और कुरान ने इसका चैलेंज भी दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि कुरान हर ज़मान और मकान के लिए मौजू मुनासिब है इसलिए मौजज़ा है। बिलाशुबा कुरान करीम ये सब वजूह एजाज है, मगर कुरान करीम का सबसे बड़ा एजाज उसकी इंसानों को तब्दील कर देने की सलाहियत है। हर इंसान को बदल डालना ताकि वो एक नई किस्म का इंसान बन जाए। अल्लाह की मार्फत रखने वाला, इबादत गुजार, अपने तमाम अमूर व हालात में अल्लाह की अताअत करने वाला। नाजरीन, अब मैं वो खास वजीफा आपके हवाले कर रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे लाखों और करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब लाखों करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, उसे नाम लेकर पुकारता है और फिर हुक्म जारी करता
ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس خاص ویڈیو میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہے، پریشان ہے کہ قرض سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی ہے لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کے بار بار حکم دیا گیا ہے، لہذا مذکورہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو یا جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ وظائف جو رزق کو بڑھاتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ بھی ہیں، روزانہ صبح صادق کے وقت نماز فجر سے قبل یہ کلمات 100 بار پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں رشتہ داروں عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانی کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ بھی نہیں ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت نماز ادا کرے، اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کی ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو ایک بار پھر آپ کو عمل کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 دفعہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اگر 100 کروڑ بھی مانگا تو آج آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے یہ عمل کریں گے تو مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے، اور آپ کی بھی آنے والی نسلیں مجھے یاد رکھیں گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ویڈیو میں کی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اس وظیفے کو جو بھی کرے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی تمام جائز حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔